آج यूनानिमसली खान साहब ने डायरेक्शन दी है नेशनल असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए, हमारे चेयरमैन की तरफ मरवत साहब इंशाल्लाह हमारे उम्मीदवार होंगे। आपने हसन और हुसैन को देखा, वो एक दिन पेश हो गए और दूसरे दिन उनके सारे के सारे केसेस, वो एक अदलिया से उम्मीद रखे हुए हैं हमें भी इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए। अदलिया से उम्मीद रखे हुए हैं हमें भी इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए। I got to see a Pakistani election up close. I got to see the irregularities in that election. We noted undue restrictions on the freedoms of expression. We condemned attacks on media workers and restrictions on the access to the internet and telecom services. I have reviewed the press reporting related to this, what's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. At no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. And thirdly, the other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government that there was no conspiracy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जो असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का आपने क्लिप मुलाजा कर लिया, बल्कि ये कवरेज जो थी लाइव चल रही थी, पूरे पाकिस्तान ने उसे देखा। दो चीज़ें उससे निकली, एक तो उन्होंने साइफर को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा जी साइफर मुकम्मल झूठ है और उसमें कोई हकीकत नहीं। हाल बताओ, उन्होंने 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर सवालिया निशान उठाए और उन्होंने कहा जी कि इस पे धांधली हुई है, बेज़ाब्तगियां भी हुई हैं और इनकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। अब इसमें सवाल यह है कि दो किस्म के डोनाल्ड लू सामने आए। एक डोनाल्ड लू वो है जो 8 फरवरी के जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा डोनाल्ड लू वो है जो 2022 का जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी इमरान खान साहब की, तो उसके एंगेज्ड है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही ऑप्शन है कि वो किस डोनाल्ड लू को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो किसको पसंद करेंगे ये सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और आज जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई रिपोर्टर्स की भी और उनके साथियों की भी, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 5-6 महीने मजीद जेल के अंदर रहूंगा और इस दौरान हुकूमत चली जाएगी, जब हुकूमत चली जाएगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा। साथ उन्होंने ये कहा कि ये गवर्नमेंट चली जाएगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसीलिए इत्तेहाद नहीं किया, वो शामिल नहीं होनी, उससे पता था कि ये गवर्नमेंट चल नहीं सकती। तो क्या वाकई ये गवर्नमेंट 5-6 महीने की मेहमान है और इमरान खान साहब 5-6 महीनों में बाहर आ जाएंगे? सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शोएब शाहीन साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इनका ताल्लुक है, लेकिन नहीं, मैं इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार और लीडर समझता हूँ। बाकी सब लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। आवर इलियास राणा साहब सीनियर सहाफ़ी और कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। मंदोखेल साहब आपकी तरफ आना है। सर, ये इमरान खान साहब ने पेशेन गोई की है कि ये गवर्नमेंट 5-6 महीने चलेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसलिए इसे ज्वाइन नहीं किया कि इसे पता था कि गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती। तो इसके साथ ये भी बता देते कि गवर्नमेंट जाएगी कैसे, ये भी साथ बता देते। गालबन किसी पीर या जादूगर ने उनको बताया होगा कि ये गवर्नमेंट चाहे 5-6 महीने की। भाई जब आप अंदर हो तो गवर्नमेंट को कौन पलटाएगा, पहला सवाल। दूसरी सवाल ये कि आपने डोनाल्ड लू के हवाले से बड़ी जबरदस्त बात की है और वो प्रोग्राम मैं भी देख रहा था, जितना देख सकता लाइव वो उसने तो साफ साफ इनकार कर दी कि सब झूठ है। लेकिन एक लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान की अमेरिकन जो जिली कमेटी है उसके सामने बड़े तफसील से उसकी बयान किए है और ये भी कहा कि 40 साल से जो अफगानिस्तान के ऊपर जो यलगार हो रहा है या अफगानिस्तान में खुद भी इसने अपना मुल्क भी नाम जाहिर नहीं किया है, उसमें यह साथ कहा गया कि पाकिस्तान ने बड़े नुकसानात उठाए और इस जंग के हवाले से फिर अफगानिस्तान 40 साल से जिस हाल में है, ये सारी चीज़ें बड़े तफसील से बताई। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन तरीके से लड़ा है मेरे हिसाब से। बाकी इलेक्शन के ऊपर धांधली के तो मैं भी कहूँगा धांधली हुई है, मेरे हल्के में धांधली हुई है, बहुत सारे लोगों को एतराज़ात होगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन क्या ये धांधली सिर्फ पंजाब, खैबर बलूचिस्तान या सिंध में हुई है, पख्तूनख्वा में नहीं हुई है? जहाँ से ये लोग जीते शोएब शाहीन साहब की पार्टी, तो वहाँ धांधली नहीं हुई है। और जो इनका सीएम साहब सुल्तान राय बना हुआ है, तो ये पता नहीं अब कितने दिन और डायलॉग बाजी करेगा। लेकिन वो जो पहले वो कह रहे हैं कि ईंट मार दे सर में और मेरा नाम लेके उसने कहा था सीएम ने। बड़ी दिलचस्प आप मुझे बताओ, एक सोशल मीडिया में चौधरी साहब जी मंदोखेल साहब जी बताइए। मैं एक चीज ये कह रहा था कि एक तरफ तो उन्होंने सोशल मीडिया में और हमारे नौजवान नस्ल
जे हमारे नौजवान नस्ल को उन्होंने गाली गलोच पे और बदतमीजी पे उकसाया और बाकायदा ट्रेनिंग दी है। आज आप सोशल मीडिया पे देख के बंदा कोई पोस्ट नहीं लगा सकता है, कोई बात नहीं कर सकता है, किसी की इज्जत किसी की महफूज नहीं है इन्हीं की तरबियत की वजह से। अब इनका सीएम कहता है कि पत्थर उठाओ सर पे मारो, तो अब ये देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में किसका सर फटा जाएगा और उसके जिम्मेदार कौन होगा। और क्या अली अमीन गंडापुर साहब ये बता सकते हैं आज रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जालिमी है। शेर अफजल मारवा साहब जो रिश्वत चल रहा था के चेयरमैन भी बन रहे हैं और एक साइड पे ईंट होगी दूसरी साइड पे गंडासा होगा, ये भी आप देखिएगा। शोएब शाहीन साहब ये फरमाइए, ये वाकई इमरान खान साहब ने मैं कहता हूं हो सकता है महीनों वो इनके अपने चट्टे में खोल देंगे। रुकिए कादर साहब, जी बिल्कुल ठीक, रुकिए। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये गवर्नमेंट चली जाएगी 5-6 महीनों। जी बिल्कुल, मैं मौजूद था। उन्होंने मतलब ओवरऑल जो बातें की हैं, देखिए ना जो बातें की है ना, उन्होंने कहा है कि ये मुल्क को चलाने के काबिल नहीं है। देखें वजह क्या है, वजह ये है कि कर्जे पे कर्जे चढ़ाते चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन्होंने लानी नहीं है क्योंकि इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर पड़ी हुई है। इनके कहने पे ना किसी ने इन्वेस्टमेंट लेनी है ना किसी ने लेकर आना है। ओवरसीज इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, ओवरसीज का इनका राइट ऑफ वोट उन्होंने पहले खत्म कर दिया और उसके बाद उनके खिलाफ जो बातें की। और आज देखें जब तक एक मुस्तहकम पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक उसके ऊपर कोई ट्रस्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आएगी। सपोर्ट की गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में आपकी है। चीफ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं सर? वो कह रहे हैं कि ईंट मार दो। देखिए पहली बात तो मैं इस बात पे कर दूं, इस बात को मैं कर दूं ना, पहले इस बात को खत्म करके आगे जाता हूं ना। इस पे उन्होंने ये बड़ी तफसील से डिस्कस किया। मैं मीडिया के साथ जब बात की मैं मौजूद था वहीं, उन्होंने कहा कि देखो ये मजीद इन्होंने बिजली गैस की कीमतें बढ़ानी है, इन्होंने फिर सूद देने के लिए फिर ये कर्जे लेके कर्जे के ऊपर कर्जे, ये कोई मसले का हल नहीं है। देखें सबसे पहली बुनियाद है सियासी इस्तेकाम ख़त्म करें, इस्तेकाम लाएं। सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है जिसको पब्लिक सपोर्ट, जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया है उनको वो दे। इन्होंने तो गवर्नमेंट बना लेते और इसलिए पीपल्स पार्टी ने ऑप्शन था, किधर ऑप्शन था, किधर ऑप्शन था? पीपल्स पार्टी के साथ मिलते गवर्नमेंट बना लेते। ये क्या बात है कि भाई जिन्होंने हमारी सीटें कब्जा की हुई हैं, नून हो या पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो, हम उनके साथ बैठ करके आए जी, हम जो प्रिंसिपल स्टैंड लेके खड़े हैं, आज 80% 90% आवाम हमारे साथ खड़ी है, हम 180 सीटें सुने ना, हम 180 सीटें अपनी जो लेके बैठे हुए हैं, मेरे समेत मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने खुद जीता हुआ कि मेरी 180 सीटें भाई मैं बैठा हूं ना, मेरे आवाम मेरी 125 सीट। देखें हम आज ये कहते हैं, अब कहने से तो नहीं होता ना, टोटल 25 सीटें। देखें आज ये भी तफसील से उन्होंने बयान किया, जब रात को उन्हें विक्ट्री स्पीच के लिए तैयारी करके बैठे थे, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ घर चले गए, अगले दिन उनको वापस लाया गया। टोटल 25 सीटें हैं उनके पास, सारी सीटें वो हारे हुए हैं। अफजल पहाड़ से हारा है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हारा है डॉक्टर यास्मीन राशिद से, और उधर वाली तो डिक्लेयर ही हो गई है ना, उधर से मरियम नवाज हारी है। इस्लामाबाद के 3 हल्के ये हारे हैं, पिंडी डिवीजन सारा ये हारे हैं, पंजाब के 90% सीटें ये हारे हैं। जिसका सारा हम क्या मांग रहे हैं मुझे बताएं? हम सिर्फ एक बात मांग रहे हैं, जुडिशल कमिशन बेज़ाब्तगी हुई है, वैसे सिर्फ बेज़ाब्तियों तक काम नहीं रहा। देखें काम उससे आगे चला गया। इतनी बेईमानी, डाकाजनी जो इस सिलेक्शन में हमने देखी है, तारीख में कभी नहीं अच्छा लग रहा है आज आपको? नहीं, हमें तो कभी कोई अच्छा नहीं लगता ना कोई बुरा लगता है। हम एक प्रिंसिपल स्टैंड की बात करते हैं। जो शख्स देखे ना फॉरेन कंट्रीज में भी जो शख्स हमारे मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक करेगा, हम उसको कहेंगे कि ये दुरुस्त नहीं है। अगर कोई प्रिंसिपल स्टैंड की बात करे, हम उसको कहेंगे ये बात दुरुस्त है। हमने बात को देखना है, हमने ये नहीं देखना कि आज वैसे ख्वाजा आसिफ साहब की आपने एक उनका था 60 था किसी चैनल में, आपने पाकिस्तान तहरीक साहब ने अपने ऑफिशियल पेज पे उसको आज शेयर भी किया और कहा जी ख्वाजा साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। तो वैसे आपका दिल बड़ा बड़ा हो रहा है। ये फरमाइएगा राणा साहब, ये गवर्नमेंट कह तो रहे हैं इमरान खान साहब के जी 6 महीने में चली जाएगी, कि वाकई कोई चांस है जाने का? नहीं, ख्वाहिश और इजहार करना उसका अपने अपोनेंट की हुकूमत के जाने का कोई बैन तो नहीं है। खान साहब ने वहाँ पे ये कहा कि मेरे पास डॉलर लाने का एक तरीक़ाकार मौजूद है कि ओवरसीज़ मेरे साथ है। मुझे नहीं पता वो ओवरसीज़ 10 साल में केपी में उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की, और क्योंकि 900 अरब रुपए के कर्जे चढ़ गए बगैर कोई प्रोजेक्ट सामने आए। उन्होंने विफाक में बेमिसाल कर्जे लिए, उसमें ओवरसीज़ नहीं आए, जबकि ओवरसीज़ को अपील करते रहे खान साहब। ठीक है, अब ये जो नुस्खा होता है ना बाहर बैठ के बेचने का, वो उनको आता है। जैसे उन्होंने साइफर का चूरन बेचा, पाकिस्तान के अंदर बिक गया, लेकिन आज जिसको खुद पीटीआई ने इतना चढ़ाया था, उन्होंने कहा जी झूठ है।
اس میں کوئی سازش نہیں تھی. آپ پاکستان کے اپنے سفیر نے بھی یہ بات کہہ دی, لیکن انہوں نے اس طرح دھاندلی پہ بھی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ وہ بے ضابطگی الیکشن والے دن کو انہوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک تھا, ٹھیک ہے انٹرنیٹ اور وہ بند تھا, پولنگ کو الیکشن ٹھیک ہوا ہے, لیکن جو رزلٹ ہے اس کے بعد وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پاس پہلے پلڈیٹ کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ 2018 کا الیکشن بھی 40 نمبر لے کے آیا تھا اور 2024 کا الیکشن بھی 40 نمبر لے سکا. فاخر اور پٹیل نے تو یہ کہا جو کچھ کہا ہے وہ بھی ذرا آگے چلے نا. شعیب صاحب میں اپنی بات کر لوں نا, میں نے آپ کو میری بات سنیں نا کہ ایشو یہ ہے کہ جب آپ کو اپنی بات کے دیکھیں نا سننے کا حوصلہ کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ان کا خان صاحب کا یہ رائٹ ہے, وہ جیل میں 6 مہینے کا ہیں, وہ ہو سکتا ہے 3 مہینے کہہ دیتے, لیکن خان صاحب نے جو خط لکھا آئی ایم ایف کو, اس کا نتیجہ آج صبح ان سے پہلے $1.1 بلین آئی ایم ایف نے پاکستان کو دے دیا. تو کیا مانا انہوں نے, یہ عوام کے اعتماد کو مانا نا کہ ایک حکومت ہے جس نے امپلیمنٹ کیا پہلے جانے سے پہلے وہ پروگرام لائے. آئی ایم ایف گورنمنٹ کو مان رہی ہے, وزیر خزانہ کو مان رہی ہے, نہیں سب کو مان رہے ہیں. انہوں نے ایک اعتماد کا پاکستان پہ اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو آج بریفنگ میں بھی ہوا اور آئی ایم ایف کا لیٹر بھی یہ کہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ جذبات ہیں, سٹارٹ ہے, ابھی تو صدر صاحب کی تقریر آنی ہے, مشترکہ اجلاس میں بھی نئے رنگ نظر آئیں گے, پھر اس کے بعد بیٹھیں گے, تھوڑی سی چل رہی ہے بات. اچھا آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بیسیکلی عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ چل نہیں سکے گی. اب یہ چل نہ سکنے کی جو بات ہے نا, یہ عجیب سی بات کہ کیوں نہیں چل سکے گی, آخر کہ آپ نے وزن سے گرے گی, کوئی باہر سے کوئی انٹرونشن ہوگی, یہ کیسے فارغ ہوگی, ایک سوال ہے. چھوٹی سی بریک کو بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب یہ ویسے اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور ایگزیکٹ ورڈ ان کے 5-6 مہینے, ویسے بھی کہا جا سکتا تھا کہ انقریب ختم ہو رہی ہے, لیکن یہ جو 5-6 مہینے کی فگر ہے یہ بڑی الارمنگ ہے. پھر ان کا یہ کہنا ہے گورنمنٹ ختم ہو جائے گی اور میں آ جاؤں گا, آنے سے مطلب یہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی صلح ہو جائے گی, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں باہر آ جاؤں گا اس وقت, تو باہر تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے. ایشو یہ ہے کہ محمد بن سلمان سے ہمارے آرمی چیف ملتے ہیں اور سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کی معاشی ترقی کا وہ ضامن بننے کی بات کرتے ہیں. آپ کے پاس سارے ایمبیسڈرز جاپان, چائنا, امریکہ, برطانیہ سارے گھوم پھر رہے ہیں, حکومت سے مل رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ نقصان ہو جاتا نا, تو یہ ڈیلے ہوتا تو سب کچھ آپ کہہ سکتے ہیں. اس وقت میرے خیال میں, اور کل وہ فیسیلیٹیشن کونسل کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے پہلی, اور جس میں نگران وزیر اعظم بھی آئیں گے, سارے پلان ہیں, کویت والے آ رہے ہیں, سب کچھ ہیں. پاکستان نے معاشی طور پہ آگے تو نکلنا ہے. ہاں نگران وزیر اعظم, سابق نگران وزیر سابق, میں نے کہا شاید نگران, تو وہ بھی یہ وہ نہیں ہے نا کہ عمران خان چلے گئے ہیں تو دوسرے سے کٹی ہو گئی ہے. وہ بلا رہے ہیں کہ جی آپ نے 6 مہینے میں کیا کام کیا ہے, وہ بتا کے جائیں گے فیسیلیٹیشن کونسل میں بریفنگ کریں آپس میں, جو کہ دنیا بھر میں امریکن ایمبیسڈر کب الیکٹ ہوتا ہے نومبر میں, کب لیتا ہے جا کے, مطلب ایک سسٹم چلتا ہے نا, اس کو بتایا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں تو ڈائری لے کے نکل گیا, پتہ لگا ادھر کی نکلیا, کچھ بھی نہیں. پاکستان چاہیے کچھ نہیں سی. ایشو یہی ہے کہ جی اب پاکستان کے لیے بات کرنی پڑے گی. خان صاحب کا پریشر ہے, رہے گا. کل ان کے اپنے کے پی کے چیف منسٹر بھی آ رہے ہیں, اس میں فیسیلیٹیشن کونسل میں آ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور انہوں نے انکار بھی نہیں کیا, ان کو بلایا تو فوری طور پہ تیار ہو گئے. اچھی بات آنا چاہیے, ہم تو اس کے حق میں. مندوخیل صاحب یہ فرمائیے سر, یہ اب اس پہ آتے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے, ایک مینجمنٹ کا انہوں نے نیا سسٹم دیا ہے کہ جہاں سے رشوت مانگی جائے اس کا سر پھاڑ دیں, آپ اینٹ مار دیں اس کے سر میں. تو کیا سی ایم کے کہنے پہ کوئی اینٹ ماری جا سکتی ہے, اور اگر کسی نے مار دی تو اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ شعیب شاہین صاحب صحیح بتا سکتے ہیں کہ 109 میں سی ایم صاحب فٹ ہو سکتا ہے. جو بھی جس کا سر پھاڑے گا, چاہے رشوت کے یا ذاتی لینے دینے میں, وہ انعام یہی دے گا, رشوت مانگ رہا تھا. اب اس بات کی کیا ثبوت ہوگی کہ اس نے رشوت مانگا یا اس کی ذاتی جھگڑا ہے, یا خواہ مخواہ اگلا بدماشی کر رہا ہے. 1 کروڑ روپے غیر ذمہ دارانہ بیان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا, اور اس سے پہلے یہ تو اب ہر جگہ تیار ہے. وہ پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ ڈی خان کا کوئی تحصیل ہے, وہاں سے میں چاروں طرف دروازے بند کر دوں گا, اندر چیف منسٹر بن کے بیٹھ جاؤں گا, اسلام آباد کا بھی رابطہ کٹ, امریکہ کا بھی کٹ, سب کٹ. آج امریکہ کی طرف بھی دیکھ رہے, ان کے سارے لوگ میرے ساتھ چینل میں, تو وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے. دیکھیں امریکہ, اور وہ ڈونلڈ لو نے کیا کہا, اس نے کہا جھوٹ ہے, سافر پر سب جھوٹ ہے. اور میرے حساب سے اسے پاکستان کا کیا 40 سال کا بڑا اچھا مقدمہ لڑا اس نے کہا پاکستان جو ہے نا ایک معیشت ہے, افغان جنگ میں ان کو نقصان ہوا ہے, ان کے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ایران کی وجہ سے, افغانستان کی وجہ سے ان کے اوپر حملے ہو رہا ہے, اس کی بڑی تفصیل سے بتایا.
आज पीटीआई वाले क्या करेंगे? अब वो डोनाल्ड लू का कौन सा वाला प्ली वो अपनी तरफ लेंगे, कौन सा वाला लेंगे? हाँ, इलेक्शन में धांधली हुई है, मैं भी कहता हूं हुई है, जगह जगह हुई है, लेकिन सवाल ये कि अब वो ये डोनाल्ड लू के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब ये है कि जो असूली मौक़िफ़ है उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का दुश्मन है, उसे नहीं मानते। जो उनका असूली मौक़िफ़ है उसकी ये तायीद करते हैं कि धांधली हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डोनाल्ड लू को हार भी पहनाए जाए, उनसे मोहब्बत का इजहार भी किया जाए। तो इनमें बड़े क्लियर है। ये गैर जिम्मेदार बयान क्यों दे रहे हैं? जी जी दीप मतोखेल साहब, आप बात कर लें। ये धांधली ये डोनाल्ड लू के हवाले से ये सिर्फ पुख्तनख्वा में हुई है या बाकी सूबों में भी है, ये तो नहीं बताया भी। अब ये पुख्तनख्वा को नहीं मानेंगे, बाकी सूबों को मानने के बाद धांधली हुई है। पूछता हूँ, ये शेर साहब वैसे अली अमीन गंडापुर साहब तो बड़े समझदार आदमी है, ज़ाहिर है आपने चीफ मिनिस्टर बनाया तो समझदारी होंगे, लेकिन उनका हर बयान जो होता है वो एक हैरत खोल देता पूरी दुनिया। एक मैं मंदोखेल साहब की बात का जवाब दे दूं, केपीके का हर हल्का हम खोलने को तैयार हैं जब जुडिशल कमीशन बनाए। ये मैंने पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मैंने इमरान खान साहब से मीटिंग करके उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस पे खान साहब का ये हुक्म था कि मेरे बिहाफ पे कह दें कि आप कहते हो ना कि वहां कैसे गवर्नमेंट बन गई, हर हल्का हम खोलने को तैयार हैं, दें जुडिशल कमीशन को, फॉर्म 45 का ऑडिट करा लें, जिसकी हुकूमत बनती है उसको दे दें। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपके जवाब की तरफ एग्जैक्टली आने से पहले, देखें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा था कि यहाँ मुदाखलत की बात हुई है, मुदाखलत हुई है। साइफर आज भी मौजूद है। इमरान खान ने आज भी इस मौजू पे बात की, उन्होंने कहा जी मैंने तो जस्टिस वो जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में मैंने कमीशन बना दिया था। उन्होंने माजरत कर ली थी, उन्होंने माजरत कर ली। और उसके बाद शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़ा होकर कहा था कि धमकी आमेज गुफ्तगू थी, मैंने इस पे हाई पावर्ड कमीशन बनाना है या कमेटी बनानी है, ये अल्फाज थे, लेकिन आज तक नहीं बनाया। बनाए, आज भी बना देना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था, लेकिन डोनाल्ड लू पहली उनकी अपनी कमेटी है, वहां पे वो झूठ नहीं बोल सकते। बात यह है कि एक अगर उनकी स्टेट की एक पॉलिसी है या वो एक स्टेट स्पोक्स पर्सन है अपनी या अपना उस वक्त का जो सेक्रेटरी था, अगर वो एक बात करता है वो उसको एडमिट करता है नहीं करता है उसको छोड़ दें। जो आज भी साइफर है वो तो मौजूद है ना, उसकी आज भी निगरानी करा लेना, आज की जुडिशल कमीशन बना ले। कौन मना करता है? इनकी हुकूमत है ना, हमारी नहीं है। अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से किसी जज को भेजें, सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को बना ले। और उस वक्त इस सवाल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा था। सर एक मिनट मनोहर साहब, आप अपना जवाब दीजिएगा अपने। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस वक्त कहा था इमरान खान ने कि आप जुडिशल कमीशन बनाओ, बना देते ना, आज भी ये बना दें। जो शहबाज शरीफ ने फैसला किया था आज बनाते, हमें कोई एतराज नहीं है, उसका सारे फैक्ट सामने आ जाएंगे। अच्छा अब आगे चलते हैं। देखें उसने एक सिंबॉलिक बात की है। किसने? अली अमीन सिंबॉलिक बात की है कि आप नहीं एक सिंबॉलिक यार मैं डरना नहीं, कोई बंदा कहते यार उसको समझाया नहीं, यार मैंने समझाया, मैंने उसको कोई सर पे डरना मारना था। कोई दानिशवान है, कोई राइटर है, वो कोई मुफक्कर है जो सिंबॉलिक बात करेंगे, वो पॉलिटिशियन है। देखिए पॉलिटिशियन की बात तो बड़ी क्लियर होती है, उसकी स्पिरिट में जाएं। यानी उसने एक बात कही है कि कोई भी आपसे रिश्वत मांगे उसको आपने मुंह पे इनकार करना है। इनकार नहीं सर, वो कह सकता था इनकार कर, उन्होंने कहा जी सर फाड़ दे। सिंबॉलिक बात उसने मुझे बताएं हर रीजनेबल आदमी वो उठाएगा ईंट मारेगा, वहां ईंट मौजूद होगी, जाएगा पहले जाकर ईंट ढूंढेगा फिर आकर के उसको ईंट मारेगा। इट इज ए सिंबॉलिक थिंग। और ये अच्छी बात की है, उनकी बात को लेना चाहिए कि बंदा को सर फाड़। देखें मैं उसको जब मिला हूं ना, मैंने दो बातें की हैं अली अमीन गंडापुर को। मैंने कहा देखें तीसरी मरतबा आपको पब्लिक ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तीसरी मरतबा, ये बहुत बड़ी बात है, क्रेडिट की बात है। परफॉर्मेंस चाहिए नंबर 1। नंबर 2 रिश्वत के हवाले से आपने कुछ सर्वेलेंस कमेटियां बनाओ जो आप तक पहुंचे कि अगर कोई भी रिश्वत ले रहा हो उसके खिलाफ एक्शन ले। सख्त ईंट दोनों पकड़ ली है और कहा जी जो मांगे उसके सर। अब देखिए कोई आदमी भी ईंट मार के ना किसी अफसर के सर में वो ये कह सकता है जी मुझसे रिश्वत मांगी थी। हर बंदा समझदार है, वो पहले वो रिकॉर्ड तो नहीं करेगा ना कोई। अब ये थोड़ा है आप मुझे बताएं जी फलां। अच्छा आप उसको सुनने वाले जो वो समझदार है, सीएम समझदार नहीं है जो ये कह रहा है। सीएम ज्यादा समझदार है। सीएम ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है उन करप्ट ब्यूरोक्रेसी को, उन करप्ट लोगों को जो रिश्वत लेते हैं कि तुम्हारा हमने जीना
اس طرح نہیں ایکسپٹ کرنا کہ تم رشوت بھی لیتے رہو اور کے پی میں بیٹھے رہو. یہ رشوت لینے کے بازار یا پنجاب میں گرم ہوں گے یا سندھ میں ہوں گے شاید یا وفاق میں ہوں گے, کیونکہ یہاں کسی نے احتساب نہیں کرنا. آپ کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے, بلکہ آپ کے مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ رشوت جو محمود خان کے دور میں لی گئی تھی, پرویز خٹک کے دور میں لی گئی تھی, وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے برباد کر دیا پورا صوبہ, کھا گئے. نہیں تو محمود اور پرویز خٹک آج کدھر بیٹھے ہیں؟ اگر انہوں نے رشوت لی ہے سر رشوت لی, آپ سی ایم تھے, آپ کے ایک سی ایم 5 سال, دوسرا سی ایم 5 سال, یعنی 5 سال آپ اس کو موقع دیتے رہے کہ وہ لوٹتا رہے صوبہ, اس کے بعد انہوں نے اپنا بیگ اٹھایا چلے گئے, اور آپ کہتے ہیں چلے گئے, بس بات ختم. سمبولک بات کر دینے سے یا ایک رینڈم بات کر دینے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں, آج بھی سب سے اچھی پرفارمنس اگر دے رہا ہے علی امین گنڈا پور, پبلک کو مل رہا ہے, وہ سر ابھی 2 ہفتے جا رہا ہے, پبلک میں وہ بیٹھ رہا ہے, ابھی شروع کہاں ہوا ہے, 1000 بلین کا جی 1500 بلین ابھی مقروض ہے فیڈریشن آف پاکستان صوبہ کے پی کی. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ ان کے جو ڈیو رائٹس بنتے ہیں ان کو آپ دیں, وہ کام کریں, اور وہ بہترین پرفارمر ہے. مجھے بریک لینے رانا صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بڑا سٹانس ہے بڑا قسم کا شعیب صاحب کو, وہ کہتے ہیں کہ سمبولک ہے, اس کو ایکچول نہ لیا جائے. واقعی سمبولک تھا نہیں. چھوٹی سی بریک کے دوبارہ حضرت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے رانا صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں, آپ کی عقل میں یہ چیز آتی ہے کہ سمبولک تھا, وہ انہوں نے کہا کہ اینٹ اٹھاؤ مار دو بس, اور کہہ دو سی ایم نے کہا. یہ 2 وکلا آپس میں بات کر رہے ہیں. آپ مندو کھیل صاحب نے 109 کہا, انہوں نے کہا کہ سمبولک کا جواب دے رہے ہیں. مروت صاحب نے بغیر کسی لگی لپٹے رکھے, بغیر مرمت کی اپنی 10 سال کی حکومت کی کہ کرپشن کھربوں روپے بنائے, جس کی سمبولکلی یہ بات کر رہے ہیں. چیف منسٹر نے کیا کہا؟ یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں, بس پڑھ جاؤ اور ہمیں بتاؤ یہ فلانی کمیٹی ہے, یہ فلانی ہے. بھائی وہ کہہ رہے ہیں سیل چاہو تو مارو اور بیڑا پوچھے میرا نہ چاہو. یہ انہوں نے کہا ہے سرائکی میں باقاعدہ, مطلب وہ انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں, مطلب وہ نہیں رکھی جس طرح انہوں نے بائی نیم لیے. مروت صاحب نے کوئی وہ نہیں مرمت نہیں رکھی کسی قسم کی, اور مرمت فرمائی مرمت نہیں رکھی اور مرمت کی. اب مجھے بتائیں کہ وہ خان صاحب کے دونوں لاڈلے وزرائے اعلیٰ تھے, جس کو دوسری دفعہ میں وزیر دفاع بنایا. یہ نہیں ہوا کہ وہ پرویز خٹک کو گھر بھیج دیا تھا. آج وہ کانکنی سے پیسے بنائے یا جیسے مرضی بنائے, 25 لاکھ روپے ڈیلی کا شاید انہوں نے کہا, ایک کان سے آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ صوبے پہ کیسے پیسے کیوں نہیں ملے؟ یہی تو وہ بات ہے کہ گڈ گورننس کہاں سے تھی. ٹھیک ہے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, نو ڈاؤٹ, لیکن یہ چورن بک گیا نا, اس کو آپ پرفارمنس نہیں کہہ سکتے. جو آج کل گنڈا پور صاحب باتیں کر رہے ہیں, وہ آج ایک اچھا مقابلہ ہے کہ مریم نواز کام کر رہی ہے, مراد علی شاہ کام کر رہے ہیں. یہ باتوں کی بجائے عملی طور پہ جو کام آج تک کے پی میں کچھ بھی کہنے کو نہیں کر سکے, بتائیں نا کون سے پروجیکٹ کیے, اب کرا دیں. اس وقت پرویز خٹک سے میں نے 2016 میں 1 بیلٹ روڈ پہ ہم چائنا گئے تو میں نے پوچھا کہ آپ نے سی پیک میں کچھ نہیں لیا. انہوں نے کہا یار ہم دھرنے پہ بیٹھے رہے, اب ہمیں وہ جو ہے نا ڈنکی فارمر وہ جگہ ملی ہے مانسیرا میں, وہ چائنیز دے رہے ہیں, باقی ہم ایک بعد میں چترال سے سڑک لائیں گے, ہم نے ٹائم ضائع کیا. یہ تو انہوں نے مجھے خود کہا تھا. اب جب وقت تھا کام کرنے کا آپ نے کیا نہیں, پھر اب آپ یہ کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے ووٹ دیا, اس کے اوپر کوئی شک نہیں, لیکن سب سے بڑی پارٹی طریقہ کار نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح بیوقوف بھی بنائے. اچھا ویسے شعیب صاحب یہ فرمائیے کہ یہ آپ کی پارٹی کر کیا رہی ہے جی؟ ویسے ہر بار آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں, پھر آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ واقعی فیصلہ غلط ہو گیا تھا. اب جیسے شیر افسر مروت صاحب کو آج گور خان صاحب نے کہہ دیا کہ ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا, یہ واقعی بنا رہے ہیں ان کو؟ میرے نالج میں نہیں. اگر گور خان صاحب نے کہا, گور نے کہا ہے تو درست فیصلہ ہوگا, کہا ہوگا. تو آپ شیر افسر مروت صاحب کو چیئرمین بنانا چاہتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی؟ خان صاحب نے نامینیٹ کر دیا ہے تو بالکل وہ بنیں گے. وہ کمال ہے. ویسے سلام ہے آپ لوگوں کی ذہانت کو, کیا خرابی ہے واقعی آپ کی ذہانت کو سلام ہے سارا. اور اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ یہ حالات اسی قسم کے, بعد میں آپ کہیں گے دیکھیں جی وہ فیصلہ ہم نے غلط کر لیا تھا. سمپل آپ کے پاس خان صاحب ہیز دی فل اتھارٹی, وہ ہمارے بانی چیئرمین ہیں, اگر وہ کسی کو نامینیٹ کر دیں گے تو ایوری ون ہیز ٹو ایکسیپٹ. ویسے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے, بننا چاہیے ان کو؟ میری رائے تو ختم ہو گئی ہے نا. میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں باہر بیٹھا ہوں, پارلیمنٹ میں نہیں ہوں. دوسری بات ہے خان صاحب کے فیصلے کے بعد میری ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب دیکھیں ویسے رانا صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں میرے سے اگر مشورہ لیتا, سن لیں, میرے سے مشورہ لیتا تو میرے پاس صرف ایک نام کو میں پروپوز کرتا. میں بتاؤں, میں پہلے بتا دیتا ہوں. نور عالم. نہیں,
نور عالم تو کبھی بھی نہیں میں اس کو ریکمینڈ کروں گا. میں ریکمینڈ کروں گا اسامہ حمزہ کو. ٹھیک ہے, حمزہ میں نے نہیں تھا, ہاں ٹھیک ٹھیک, اس کا بیٹا وہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین. اسامہ حمزہ کو اگر میرے سے کوئی مشورہ کرتا تو میں اس کو پرپوز. آپ مشورہ دیں نا ان کو, کیوں نہیں دیا آپ نے خان صاحب؟ میرے سے مشورہ کوئی لیتا تو میں ضرور دیتا. اچھا ویسے عمران صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں سندھ کے اندر مراد علی شاہ صاحب کام کر رہے ہیں, پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ کام کر رہے ہیں, اور اس سائٹ پہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ گنڈاسا لے کے پھر رہے ہیں. تو آپ کام کریں بجائے اس کے کہ اینٹیں مروانا شروع کر دیں. مریم نواز صرف ٹک ٹاک پہ کام کر رہی ہے, ٹک ٹاک کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. پرفارمنس گڈ گورننس اس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے, نہ اس کو پتہ ہے. نمبر 2 جو مراد علی شاہ سوائے کرپشن میں اپنے پاؤں کیا کہتے ہیں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے. جو کچھ اس نے کراچی کا اشر کیا ہوا ہے, جو سندھ کا کیا ہوا ہے, پچھلے 15 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جا کر دیکھیں وہاں کیا صورتحال ہے. یعنی جانوروں سے بھی بدتر انسانوں کی زندگی ہے. تو ان کی اگر اس کو پرفارمنس کہتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور یہ وہ شخص ہے علی امین گنڈا پور, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, وہ ایک ورکر آدمی ہے, وہ پبلک میں رہنے والا بندہ ہے, وہ پبلک کا کام کرنے والا بندہ ہے. اس کے انداز گفتگو کو آپ ہی ول بی دی بیسٹ پرفارمر. آپ کو میں آج آپ علی امین گنڈا پور صاحب پہ توجہ دینے کے بجائے آپ سندھ کے اوپر اور کراچی کے اوپر توجہ دیں. 15 سال ہو گئے, وہ کہتے ہیں بیڑا غرق کر دیا. شعیب شاہین صاحب کا جواب ہے. دیکھیں 15 سال میں تو اب یہ سمجھ لو کہ مراد علی شاہ صاحب یہ تیسری مرتبہ بن رہے ہیں, اور مراد علی شاہ کی تعریف جو آج پی ٹی آئی والی کریڈٹ لے رہے کرونا کا, WHO نے جو ہے نا اس کی تعریف کی ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر نے بڑی اچھی جو ہے نا وہ اقدامات کیے کرونا سے نمٹنے کے لیے. دوسری بات, جو سندھ میں دل کا اسپتال ہے جس کو NICVD کہتے ہیں, آپ پاکستان کی تینوں صوبوں چھوڑ دیں, آپ ایشیا میں اس لیول کا اسپتال بتا دیں. یہاں پہ گمبٹ میں جو نا لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے, آپ ایشیا میں بتا دو. امریکہ سے بھی ایک خاتون آئی, آپ نے پچھلے مہینے میں دیکھا. اس کے علاوہ اگر آپ تھر پہ دیکھ لیں, وہاں جو ڈمپر کا جو خواتین چلا رہی ہے, جو موجودہ جو عام ڈمپر ہے اسے 3 گنا زیادہ. یعنی ایک پروجیکٹ, ایک نام ہے. یہ کیا بتائیں گے انڈے کٹے وہ جو بوتے لنگر خانے, ان کی کون سا ویژن ہے, ان کی کون سا پروجیکٹ ہے. اور دوسری بات یہ, آپ عمران خان صاحب کا انتخاب دیکھ لیں, میں سلوٹ کرتا ہوں اس کے انتخاب کو. آپ کو یاد ہو ایک شخص جو ڈیجیٹل میڈیا کا ان کا انچارج تھا, بعد میں مسلم لیگ نون میں چلا گیا, واپس آ گیا, مجھے نام یاد نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہمیں بلاتا تھا عمران خان صاحب اور ترجمانوں کی میٹنگ, وہ کہتے ہیں اپوزیشن کی پرخچے اڑا دے. اب علی امین گنڈا پور صاحب جس طرح پرخچے اڑانے کی گفتگی اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیے. ادھر جا کے شیر افضل مروت نے بات کی کہ یہ دونوں وزیر اعلیٰ کرپٹ دے, اس کو PSC کا چیئرمین کے نامنیٹ کیے تاکہ یہ ان کے سارے کھاتے کھول دے. وہ بھائی آپ کا سوچ کیا ہے؟ آپ کا سوچ افراتفری ہے, لوگوں کو ریلیف دینا ہے. آپ 10 سال آپ نے پختونخوا میں حکومت کی ہے. شعیب شاہین صاحب مجھے ایک پروجیکٹ بتا دے, 26,000 ارب انہوں نے لیے IMF سے, جو کہ خودکشی کر رہے تھے, کرتے کرتے رسی ٹوٹ گئی ہے, یہاں پہ اس نے لون لیا ہے. پیپلز پارٹی نے 5,000 آپ لیے, نون لیگ نے 5,000, اس کو تانے روزانہ ملتے تھے. 10 سال ہمارے پروجیکٹ آپ کے سامنے, ان کے 26,000 ارب کو مجھے بتا دے کون سا پروجیکٹ ہے پاکستان میں جنہیں لگا ہے. یہ سوائے انڈے کٹے ہوئے پتہ نہیں کسی کو دیے نہیں دیے, چوزے دیے کہ نہیں دیے, یہ ویژن ہے. یہ ویسے منتخب صاحب بریک میں نے لینی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کراچی کی صورتحال ہے نا, وہ MK مطمئن نہیں ہے. آپ کی اتحادی رہی ہے بہت عرصہ, ابھی بھی اس گورنمنٹ کا حصہ ہے, اور اسی گورنمنٹ کو آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ صرف بات شعیب شاہین صاحب تک نہیں ہے, بلکہ ہر وہ شخص جس کا تعلق کراچی کے ساتھ ہے, یہ وہ کراچی سے گزرا بھی ہے, تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. آپ کو اس چیز کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے شعیب صاحب مسئلہ پھر وہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بار بار آپ کو مینڈیٹ مل رہا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ خیبر پختونخوا نے کسی ایک پارٹی کو دوسری بار اقتدار دیا. آپ کو تیسری بار اقتدار مل رہا ہے, لیکن ہر بار جو آپ کے غلط فیصلے ہیں اس کی وجہ سے صوبے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں, یہ کریڈیبلٹی ہے اس پارٹی کی, یہ اعتماد ہے عمران خان کے اوپر. آج عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے. فیڈریشن کی واحد علامت اگر آپ سمجھو گے, ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ہوتی تھی 70s اینڈ 80s میں, 90s تک بھی تھوڑے عرصہ رہے, لیکن زرداری صاحب کی پالیسیز نے اس کو ایک صوبے کے بھی ایک حصے کی پارٹی بنا دی. آج اگر آپ کے پاس فیڈریشن کی علامت ہے, وہ ہے PTI اینڈ عمران خان. آج سب سے بڑا سپورٹ بیس جو ان کی ہے,
آپ اٹھا لو KP, آپ اٹھا لو پورا پنجاب, آپ اٹھا لو کراچی, اور ایون انٹیریئر سندھ, ایون بلوچستان میں آپ کو بتاؤں سالار کاکڑ والی جو سیٹ ہے جس میں وہ لیتا ہے 32,000 ووٹ, سالار کاکڑ کے مقابلے میں محمود اچکزئی لیتے ہیں کوئی 11,000 ووٹ. 8ویں نمبر والا جو ریٹائر ہو چکا تھا 4,000 ووٹ لینے والے کو اٹھایا اور اس کو بنا دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو KP میں ان کی جو گورننس تھی, جو پولیس کا نظام تھا, ان کا جو ایک سمپل سسٹم تھا, انہوں نے جو لوگوں کو سرو کیا, ایجوکیشن دی, یونیورسٹیز دی, اور جو ان کا ایک پبلک ایک امیج بنا لوگوں کے ساتھ, آج اس وجہ سے اور ایک پرنسپل سٹینڈ کے ساتھ دیکھیں عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہے. عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, آپ کی پارٹی سے سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی ہے, سب سے زیادہ سیٹس بھی اس نے حاصل کی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عمران خان صاحب جب بھی بندہ چوز کرتے ہیں نا تو ایسا چوز کرتے ہیں کہ جو میں اس دفعہ کی جو میں بات کرتا ہوں, محمود خان آپ نے چوز کیا, اس سائیڈ پہ آپ نے بزدار چوز کر لیا, اب آپ نے گنڈا پور صاحب چوز کر لیا, اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب آپ کے لیڈر ہیں. بزدار اور محمود کی بات ارسپیکٹو چھوڑ دیں, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت علی امین گنڈا پور اس سب سے جو لاٹ موجود تھی ان میں ہی از دی بیسٹ ون, نمبر 1. نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں, اچھا اس سے آپ اندازہ لگائیں. نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں, یہ کریڈٹ چاہتا ہے اس کو کہ وہ پریزیڈنٹ رہا پچھلے 2 سال سے, 1.5 سال سے, 1 منٹ, وہ پریزیڈنٹ تھا. اس کی پریزیڈنسی کے زمانے میں آپ دیکھیں وہاں تقریباً 100% سیٹیں ہم جیتے ہوئے تھے, ارسپیکٹو کہ کچھ سیٹیں اگر جو لے گئے ہیں وہ بھی فارم 45 کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں. تو اس طرح ایک شخص نے اتنا اچھا رزلٹ دیا ہو, ہم کہیں جی تمہیں ہم نہیں بناتے, بتا دیں کہ کیا خرابی ہے اس کے اندر. ہاں آگے اس کو موقع دیں, اس کو پرفارم کرنے دیں, وہ ایک ورکر ہے, نہیں پرفارم کر پائے گا آپ اس پہ تنقید کریں. آج تو دیکھیں نا, ابھی تو اس کو ایک ہفتہ ہوا ہے. اسی طرح جیسا آپ بزدار صاحب کو تسلیم نہیں کر رہے, آج محمود خان کو آپ نہیں مان رہے, پرویز ہٹک کو نہیں مان رہے, ایک چوتھا آدمی کو سلیکٹ میں شامل ہو جائے گا اور کہیں گے جی بس ایسے ہی ہو گیا. دیکھیں ہم تو آج اس کی بات کر رہے ہیں کہ کیا اس کو پرفارمنس کا موقع مل رہا ہے, اور میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر پرفارمنس کا موقع ملتا ہے اس کو, اس کے پیسے بھی ملتے ہیں, اس کی آپ پرفارمنس سب سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا آپ جا کر ٹک ٹاک پہ کھڑے ہو کر کے تصویریں بنا لیں اور ڈال دیں. سکول میں گئی ہے بی بی مریم, اس کو لوگوں نے کہہ دیا مریم کے پاپا چور ہیں, اور گارڈ اس کو چپ کرا رہے ہیں. وہاں گئی ہے HSN کالج میں جانے کی کوشش کی, انہوں نے کہا جی ہم اس کو نہیں مانتے, وہاں عمران خان زندہ باد کے نعرے انہوں نے لگا دیے. آپ اگر واقعی ملک کی یا اپنے صوبے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلیور کریں, خالی اس میں عمران خان صاحب کو ویسے نا پچھلے 4-5 دنوں سے مسلسل ریلیف مل رہا ہے. آج بھی 11 لوگ جو عمران خان سمیت ان کے 2 مقدمات میں انہیں بری کر دیا گیا ہے, اور 9 مئی کے 5 لوگوں کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ضمانت دے دی ہے, اور اس سے پہلے دیکھیں مسلسل مقدمات پہ سے بری ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سائن کو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو کب ریلیف نہیں ملا, جب سے وہ اقتدار سے نکلے ہیں. ججز ہائی کورٹس کے ان کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے, 2 درجن مقدمات میں انتظار کے بعد ضمانتیں دیتے تھے. نواز شریف کو سزا سپریم کورٹ دیتی ہے, یوسف رضا گیلانی کو سزا سپریم کورٹ دیتی ہے جس کا مداوا نہیں ہے, ان کی نچلی کورٹ سے چلتی ہیں, ان کی سزائیں کئی سال کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل لگتی ہے, ان کی ضمانت اور اپیل لگ جاتی ہے. وہ کون سا دن تھا جب ان کو نہیں ملی, ریلیف نہیں ملا, اور نیچے سے کیس شروع ہوا. ابھی جو گنڈا پور صاحب کی بات کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ وہ پرفارم کریں, ہم تو یہ کہیں گے نا کہ صوبے کے لوگوں کی خدمت کریں. لیکن جواب میں یہ مریم نواز کو جو کہہ رہے ہیں ٹک ٹاک, مریم نواز کا ایک دن پبلک کے نئے پروجیکٹس کے ساتھ آ رہا ہے, اور ایویلیویشن کے لیے لوگوں کو نمبر دیے گئے ہیں. یہ نہیں کہا ہے کہ جی میں ہی بتاؤں گی, لوگ چیک کر رہے ہیں, پروجیکٹس آ رہے ہیں, اور یہ مطلب میرا خیال ہے قابل تقلید ہے کہ ایک نئی پہلی دفعہ پارلیمنٹرین بنی ہے, اور آ کے مطلب وہ ہر روز کچھ نہ کچھ. اب ہم ان کو بھی ایویلیٹ کریں گے, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے 21 دن یا 24 دن میں یہ کر دیا ہے تو ختم ہو گیا کام. ان کا ہر آنے والا دن, ان کے والد اور ان کے چچا دونوں چیف منسٹر ہیں, انہیں ان کی پرفارمنس سے آگے جانا ہے. یہ باتیں چھوڑ دیں کہ جی فلان, کیونکہ آپ کی پھر ٹریننگ پہ بات آئے گی کہ آپ نے لوگوں کو گالی دینا سکھایا, بجائے اس کے کہ کوئی اچھی تربیت کرتے, آپ نے یوتھ کو ٹوٹل بگاڑ دیا. نہیں میں شعیب صاحب کی جو انہوں نے گفتگو کی, یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ وہ جو ابھی مندو خیل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ایک لفظ لکھیں نیچے گالیاں شروع ہو جاتی. یہ کس نے ٹریننگ دی, کس نے ہلہ شیری دی
کہ جناب آپ جتنا برا بولیں گے یہ وہ تربیت تھی جو خان صاحب کو اس کے الٹ کر دینی چاہیے تھی کہ نہیں، لیکن جس نے برا کیا وہ سب سے زیادہ تھپکی پا گیا. یہی المیہ بنا ہے اور یہی ہماری خرابی کا باعث بنا ہے. صرف ووٹ کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو ٹریننگ بچوں کی کرنی تھی پراپر، وہ نسل ہی بگاڑ گیا. لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ اس میں شعیب شاہین صاحب جیسے لوگ بڑے کم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جو واقعی ڈیسنٹ ہے اور کوئی ایک لائن کراس نہیں کرتے. باقی وہاں پہ ایسے ہی ہیں جی گنڈاسا فارمولا. مدو خیر صاحب یہ فرمائیے، عمران خان صاحب کو جو ریلیف مل رہا ہے سر، اس سے لوگوں کو ڈاؤٹ سا پیدا ہو گیا کہ عمران خان صاحب ان قریب باہر آ رہے ہیں. دیکھیے اگر جھوٹے کیس ہے تو اللہ کرے کہ انقریب نہیں کل پرسوں آ جائے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. شعیب شاہین صاحب وکیل ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب کوئی ایف آئی آر درج ہو جاتا ہے تو آپ کو حکومت کی طرف نہیں بلکہ عدالتوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ سینئر وکیل ہے، بہت سارے ان کے سینئر وکلاء میں موجود ہے، وہ فائٹ کرے. اور ہم نے بھی تو دیکھا ہے، ہم نے بھی تو عدالتیں، جیلیں، پانسیاں، کوڑے، یہ ساری چیز ہم نے دیکھ لی ہے نا. تو ہم سب چیزوں سے نکل کے آ رہے ہیں اور ابھی تک بہت سارے ہمارے رہنما مقدمات بھگت رہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو عدالت کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے، اور کیونکہ ریلیف ملے گا تو عدالت سے ملے گا. ہاں اگر وہ شارٹ کٹ کے چکر میں کہ میں نہ مانوں، یہ نہیں وہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. یہ جو ڈائلاگ بازی ہوتی ہے، یہ جو ٹاک شو ہوتے ہیں نا، یہ پریکٹیکل چیزیں کو مورو نہیں سکتے. یہ جتنے شعیب شاہین صاحب یہاں بات کر لے کہ ہم بے گناہ ہیں، عدالت میں یہ چیزیں نہیں مانی جاتی. عدالت میں ایویڈنس مانا جاتا ہے، عدالت میں دلائل مانے جاتے ہیں، عدالت میں یہ ساری چیز. اب 2-4 کیس ان کے بری ہو گئے اور کچھ لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک تو ہمارا پروسیکیوشن ایسا ہے، شعیب شاہین صاحب میری بات کی تصدیق کرے گا کہ وہ اچھی خاصے کیس کو بیڑا گھر کرتے ہیں. یعنی جینن معاملہ ہوتا ہے اس کو اس طرح جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں کہ وہ جا کے جب وہ کسی جج کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے. تو یقیناً پھر عدالتیں اس کے اوپر جو ہے نا اپنا ریلیف بھی دیتی ہے، اور پھر ریلیف کے اوپر پھر لوگ بہرحال کیس بنانے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. جب ایک جرم اسلام آباد میں اندر ہو رہا ہو یا راولپنڈی میں ہو رہا ہو اور اس کا گواہ ایک کانسٹیبل ہوگا اور لاہور میں ہوگا، تو پھر ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرح بری تو کر دے گی یا ضمانت تو دے دے گی. بہرحال پروگرام آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.